السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے لایا ہوں ورچوئل یونیورسٹی کی جو پاک اسٹڈی کے نوٹس ہیں، آپ وہ لوگوں کے لیے آج لایا ہوں۔ تو آپ نے نوٹس کو نہیں پڑھنا، جسٹ آپ نے میری ویڈیو کو دیکھنا ہے، جو جتنے بھی 10 یا 12 منٹس کی ویڈیو ہے، تو آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے اور اپنے سلائڈس کو دیکھتے ہوئے پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے جسٹ کرنا کہ آپ نے پوائنٹ بنانے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو پوائنٹ کو میں ڈیفائن کرتا جاؤں گا، تو آپ نے ان کو پوائنٹس کو لکھ کے یاد کرنا ہے اپنے پیپر کو، ٹھیک ہو گیا؟ تو سب سے پہلا جو ہمارا لیکچر نمبر 1 ہے پاک اسٹڈی کا، وہ ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان، یعنی کہ پاکستان کا نظریہ کیا تھا، پاکستان کس نظریے کے تحت بنایا گیا تھا، علامہ اقبال کا یا پھر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا آخر نظریہ کیا تھا پاکستان بنانے کا۔ تو آئیڈیالوجی آف پاکستان کو دیکھتے ہیں، آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو آئیڈیالوجی کی ہم جاننا چاہیں گے کہ آخر آئیڈیالوجی ہے کیا، مطلب نظریہ کیا ہوتا ہے۔ تو ہم نظریے کی پہلے ڈیفینیشنز کو دیکھیں گے۔ تو آئیے ڈیفینیشنز پہلی بنتی ہے سائنس آف آئیڈیاز، یعنی کہ نظریات کے سائنس، یعنی کہ آپ سائنس کے بھی کچھ نظریات ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد جو ہے ویژنری اسپیکولیشن، اسپیکولیشن ہوتا ہے اوپینین، ٹھیک ہو گیا؟ یعنی کہ بصیرت کے آس کی رائیاں، یعنی کہ ویژنری اسپیکولیشن اوپینینس کیا ہیں، ویژنری دیکھنے بصیرت، مینر آف تھنکنگ، یعنی کہ سوچنے کے کیا کیا انداز ہیں، ٹھیک ہے؟ سوچنے کے کیا انداز ہیں، کریکٹرسٹکس آف اے کلاس، یعنی کہ کسی طبقے کی خصوصیات، ٹھیک ہے؟ طبقہ ایک کلاس ہو سکتی ہے، پاکستان ایک کلاس ہوگی، یعنی کہ مسلمز ایک طبقہ ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اور انڈیویجول آئیڈیاز، یعنی کہ انفرادی نظریات آن دا بیسس آف سم اکانومک، ٹھیک ہو گیا؟ سوشل اور پولیٹیکل تھیوری اور سسٹم، ٹھیک ہو گیا؟ یعنی کہ کسی طبقے کی خصوصیات یا کسی معاشی، سماجی یا سیاسی نظریہ یا نظام کی بنیاد پر انفرادی نظریات، ٹھیک ہو گیا؟ یعنی کہ سوشل، معاشی، سیاسی اور سماجی نظریات کی بنیاد پر انفرادی سوچ، ٹھیک ہو گیا؟ یہ تھی ڈیفینیشن آف آئیڈیالوجی، یعنی کہ نظریہ کیا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ نظریہ کیا ہمیں سوچتا ہے، وہ ہر چیز پہ ہے، سوشل پہ بھی ہے، پولیٹیکل پہ بھی ہے، اکانومک سماج پہ بھی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ یہ پورا سسٹم ہے آئیڈیالوجی۔ اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے باڈی آف آئیڈیاز کنسرننگ اکانومک، سوشل اینڈ پولیٹیکل ویلیوز ود پازیٹیو ایکشن، یعنی کہ اچھا ایک ایکشن ہے، پروگرام فار اٹیننگ دیز گولز، یعنی کہ ان اہداف، یعنی کہ ان کے اہداف کے لیے مثبت ایکشن پروگرام کے ساتھ معاشی، سماجی اور سیاسی اقتدار سے متعلق خیالات کا باڈی، یعنی کہ اکانومک، یہ اس میں پہلے بتایا ہے، معاشی آ گیا، سماجی آ گیا اور سیاسی اقتدار کے متعلق یہ ایک اس کی گولز ہیں، آپ نے اس کو اچیو کرنا ہے، اس کو کنسرن کرتا ہے، یعنی کہ یہ ہوتا ہے آئیڈیالوجی، ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد جو ہمارے پاس آگے ہے آئیڈیالوجی کی دوسری یعنی کہ لکھا ہوا ہے 2/4، آپ کو 4 اس کے بتائے جائیں گے کہ آئیڈیالوجی ہوتا کیا ہے۔ constitutes a system of human life including theories, objectives and assertions of life، ٹھیک ہو گیا؟ یعنی کہ کانسٹیٹیوٹس یہ ایک نظام ہے، تشکیل ہے، ایک قانون ہے، انسانی زندگی کا ایک ایسا نظام دیتا ہے جس میں نظریات، مقاصد اور زندگی کے دعوے شامل ہیں، یعنی کہ تھیوریز، مقاصد، آبجیکٹیوز، نظریات اینڈ assertions، یعنی کہ دعوے شامل ہے اس آئیڈیالوجی میں، ٹھیک ہو گیا؟ پہلا پوائنٹ کلیئر۔ سیکنڈ پوائنٹ پہ آتے ہیں، آبجیکٹیوز، انڈیویجولز شوڈ آئیڈلی شیئر کامن آئیڈیالوجی ان اے سوسائٹی، یعنی کہ ایک معاشرے کے اندر if
افراد کو ایک معاشرے میں مثالی طور پر مشترکہ نظریات کا اشتراک کرنا چاہیے، یعنی کہ انسان کو ایک معاشرے میں مشترکہ طور پر نظریات کا اشتراک، بات چیت کرنی چاہیے، ایک دوسرے سے خیالات شیئر کرنے چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ تھرڈ پوائنٹ ہے این آئیڈیالوجی آفرز، یعنی کہ نظریات آپ کو آفرز دیتا ہے، این انٹرپریٹیشن آف دا پاسٹ، یعنی کہ ماضی کی تشریح دیتا ہے، اینڈ ایکسپلینیشن آف دا پریزنٹ، یعنی کہ جو آپ حال ہے اس کی آپ کو وضاحت دیتا ہے جو آپ گزار رہے ہو، اینڈ ویژن آف دا فیوچر، اور فیوچر کو آپ کو ویژن دیتا ہے کہ آپ نے فیوچر میں کرنا کیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ آئیڈیالوجی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے آئیڈیالوجی کی تیسری وینس، یعنی کہ پیپل فیل اسٹرانگلی they are being mistreated under an existing order، یعنی کہ لوگ سختی سے محسوس کرتے ہیں کہ موجودہ حکم کے تحت ان کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جو موجودہ حال ہے اس کو دیکھتے ہوئے لوگوں کے ساتھ برا حال کیا جا رہا ہے۔ دیئر اسٹیٹس از تھریٹنڈ، یعنی کہ تھریٹ یعنی کہ دھمکی سے نکلا ہے، دیئر اسٹیٹس از تھریٹنڈ بائی فنڈامنٹل چینج اکرنگ ان دا سوسائٹی، یعنی کہ معاشرے میں ہونے والی بنیادی تبدیلیوں سے ان کی حیثیت کو خطرہ لاحق ہے۔ بنیادی کی جو آج کل کی جو تھریڈنگ دھمکیاں ہیں اس سے لوگوں کو چینجنگ کے ساتھ معاشرے میں ایک خطرے لاحق ہے، ٹھیک ہے۔ تو تھرڈ پوائنٹ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے دا پریویلنگ آئیڈیالوجی نو لانگر سیٹسفائی دیم، یعنی کہ پریویلنگ مطمئن انہیں مروجہ نظریہ اب نہیں مطمئن نہیں کرتا، یعنی کہ جو آج کل کی آئیڈیالوجی ہے وہ بہت آپ لوگوں کو سیٹسفائی نہیں کر رہا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آئیڈیالوجی کی چوتھی ہے ڈیفینیشنز، یعنی کہ بیسکس آف آئیڈیالوجی آف پاکستان، یعنی کہ پاکستان کے بیسکس آئیڈیالوجی کیا تھے جس بنیاد پر پاکستان کو بنایا گیا، نظریہ پاکستان کی بنیاد کیا ہے آخر، ٹھیک ہو گیا۔ آئیڈیلز آف دا اسلامک سسٹم، یعنی کہ اسلامی نظام کے نظریات کو لانا تھا پہلا، ٹھیک ہو گیا۔ اسلام کے رول نافذ کرنے تھے، ٹھیک ہے، یہ پاکستان کا ایک نظریہ تھا۔ ریئیکشن ٹو دا ہندو اینڈ برٹش ایکسپولیشنز آف دا مسلمز آف دا سب کانٹیننٹ، ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ برصغیر کے مسلمانوں کے ہندو اور انگریزوں کے استحصال پر رد عمل، ٹھیک ہو گیا، سب کانٹیننٹ استحصال، ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ اس مطلب ہے کہ ہندو اور برٹش لوگوں سے ہم نے آزادی حاصل کرنی تھی، ٹھیک ہو گیا، یہ تھا پاکستان کا نظریہ، ہم اپنے آزاد الیکشنز کروانا چاہتے تھے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ ہے ریوولٹ اگینسٹ them prevailing system in order to save it from annihilations، ٹھیک ہو گیا۔ انہیلیشنز کیا ہے؟ شعور ہے، شعور، یعنی کہ اس وقت کے رائج نظام کو، یعنی کہ جو ہندو برصغیر میں اس وقت کا نظام تھا اس سے بچانے کے لیے پاکستان کو اپنی ایک آزادی چاہیے تھی آئیڈیالوجی کو دیکھتے ہوئے، ٹھیک ہو گیا۔ مسلم نیشن، یعنی کہ مسلم قوم پرستی، ہم ایک اپنا ملک چاہتے تھے پاکستان، جہاں پہ ہم اپنے پاکستان مسلم کنٹری بنائیں، اسلام کے رول بنائیں، ٹھیک ہو گیا، اور پورا ایک اسلامک نظام ہو، یہ تھا نظریہ پاکستان، ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ نیشنلزم، یعنی کہ نسل پرستی کیا ہے، نسل پرستی کیا ہے، تو نیشنلزمز، ٹھیک ہو گیا، واٹ از نیشنلزم، کہ نسل پرستی آخر کیا ہے، قوم پرستی کیا ہے، واٹ از نیشنلزم، قوم پرستی کیا ہے، یعنی کہ ڈیفیکلٹ ٹو ڈیفائن، یعنی کہ تعریف کرنا مشکل ہے، اسینشلی یورپین کانسیپٹ،
یعنی کہ یہ یورپ کے بنیادی طور پر یورپین تصور ہے ایک قسم کا. تو کانشینس اے سینٹیمنٹ اور سمپتھی وچ بائنڈز اے گروپ آف پیپل ٹوگیدر، یعنی کہ ایک شعور، ایک جذبہ یا ایک ہمدردی جو لوگوں کے ایک گروہ کو جوڑتی ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ تھا قوم پرستی. اور دا ڈیزائر of a group of individuals who are already united by certain ties to live together and if necessary to die together. یعنی کہ اس کا مطلب ہوا کہ یا ان لوگوں کی خواہش جو محسوس کرتے ہیں کہ وہ ایک ہیں، ایک کے طور پر زندگی گزارنا، ایک کے طور پر زندگی گزارنا. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے بعد جو نیشنلزم کا نیکسٹ ہے ڈیورنگ دا میڈیویل، یعنی کہ میڈیویل ٹائمز، ایک قرون وسطی جو تھی، جو انگریزوں کے دور میں تھی، برا حال تھا. ڈیورنگ دا میڈیویل ٹائمز گروپ آف اسٹوڈنٹ فرام ون کنٹری اسٹڈنگ ان اے یورپین یونیورسٹی واز کالڈ نیشن. کہ قرون کے وسطی زمانے میں ایک یورپی یونیورسٹی میں پڑھنے والے ایک ملک کے طلباء کے گروپ کو قوم کہا جاتا تھا. یعنی کہ میڈیویل کے ٹائم ایک دور تھا جہاں پہ ایک یونیورسٹی میں پڑھنے والے جو لڑکے تھے، لوگ تھے، اسٹوڈنٹ تھے، اس کو ایک قوم سمجھا جاتا تھا، یعنی کہ وہ ایک قوم ہے. تو نیکسٹ پوائنٹ ہے ماڈرن نیشنلزم از میڈ اپ ٹو 13 کنڈیشنز اور بلیفز، یعنی کہ جدید قوم پرستی 13 شرائط یا عقائد سے بنتی ہے. تو یہ تھا ہمارے پاس ایڈیالوجی. امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور ایڈیالوجی اور لیکچر نمبر 1 آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا پاک اسٹڈی کا، ورچوئل یونیورسٹی کا. تو آپ نے ان پوائنٹس کو یاد رکھنا ہے اور میرے ترجمے کو آپ نے یاد رکھنا ہے. تو اسی طرح آپ کو تمام پورے لیکچرز ملیں گے. تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نئے نئے لیکچرز ملیں پاک اسٹڈی کے. تو امید ہے کہ آپ کو لیکچر پسند آئے ہوگا. اللہ حافظ.